بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت غیر معمولی حالات ہیں اس خطے کے، بھارت پاکستان کے تعلقات اور اس کے ساتھ بھارت چین کی لڑائی۔ اس لڑائی میں بھارتی فوج نے پاکستان کو بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بگڑتے حالات میں بھارت کے خلاف محاذ کھول سکتا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بارہا بتایا کہ بھارت پاکستان میں جو کشمیر کی صورتحال ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف، اس لیے عالمی برادری جانب توجہ دے۔ بھارت کی جانب سے افواج پاکستان نے بتایا کہ کچھ 2300 سے زائد بار صرف اس برس لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ہم گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ وطن پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے عام شہری جو لائن آف کنٹرول پر بستے ہیں انہیں بے گناہ شہریوں کو بھارت نشانہ بنا رہا ہے، بھارتی افواج فائرنگ کر رہی ہیں۔ پاکستان میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مشکل جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی بستے ہیں لائن آف کنٹرول کے اس جانب، اور ایک ایسی سچویشن کی جس میں ہمیں ان کے فوجیوں کو جو یہ خلاف ورزی کرتے ہیں بہت دیکھ کر نشانہ بنانا پڑتا ہے، اور پاکستان جواب دیتا ہے۔ پاکستان نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے جواب دیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا آنسوؤں سے رو رہا ہے کیونکہ 3 بھارتی فوجی پاکستان نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر، ایک 65 سالہ خاتون بری طرح زخمی ہوئی، اور ہمارے گزشتہ کچھ دنوں میں مسلسل جوانوں نے جام شہادت نوش کی، تو پاکستان نے جواب دیا ہے۔ 3 بھارتی فوجی جو ہیں وہ ٹھکانے لگائے ہیں، 5 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور اس وقت بھارت میں صف ماتم بچھی ہے۔ ان حالات میں میاں نواز شریف افواج پاکستان کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور میاں نواز شریف اس وقت آپ یہ جان لیجئے کہ جان بوجھ کر اسے سنگین سے سنگین تر بنانا چاہتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنا بیانیہ جو پیش کیا اس میں وہ اور شدت لا رہے ہیں، اس میں مزید بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بڑھے گا۔ مثال کے طور پر میاں نواز شریف نے جو پہلے تقریر کی، اور اس تقریر کے بارے میں کہا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑی تقریر تھی، میاں صاحب نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا، طبلِ جنگ بجا دیا، اس طرح کی تقریر تھی۔ تو میاں صاحب نے اس تقریر کے بعد جس طرح کی باتیں کی ہیں اور مسلسل کی ہیں، ان میں شدت آ رہی ہے، اور یہ شدت اب بڑھے گی۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ مثال کے طور پر میاں صاحب نے اب لندن میں کھڑے ہو کر اپنے گھر کے باہر چند رپورٹرز جمع کیے، اور ان رپورٹرز کے بارے میں سب کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ تمام، آپ ٹویٹر پہ جا کے یہ 3 سے 4 پاکستان کے چینلز کے بیورو چیفز ہیں، ان کا ٹویٹر دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ یہ خواجہ آصف کا ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ احسن اقبال کا ٹویٹر ہینڈل ہے، آپ کو لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کا ٹویٹر ہینڈل ہے۔ یہ میاں نواز شریف کی زبان بولتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، یہ سب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لندن میں موجود رپورٹرز۔ تو آپ کو یہ رپورٹرز جو ہیں یہ یہی زبان، یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل دکھائی دیں گے۔ ان سے بات کی میاں نواز شریف نے، انہوں نے بات کی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر، اور ان کے بارے میں کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا جو کچھ ہم نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ دوسری انہوں نے ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لے کر بات کی، اور کہا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے 2 سال میاں نواز شریف کے کیس پر محنت کی ہے، اس کیس میں جو ہے وہ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں، اس ٹائپ کی باتیں کی، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا حوالہ دیا۔ میاں صاحب نے جو پہلی بات کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، اس میں میاں صاحب نے مولانا عبدالغفور حیدری نے جو انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو کا حوالہ دیا۔ اب میاں صاحب کی دونوں باتیں یاد رکھیے گا، حوالوں کے ساتھ ہیں۔ تو پہلے میاں صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارا چیف آرمی سٹاف جو ہے ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ اب دیکھیے جنرل فیض حمید کے بارے میں میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض جو ہے، فیض حمید، انہوں نے یہ بات کہی اس جج کو، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو، جنہوں نے جا کے پنڈی بار میں کہا جی کہ میں اوتھ پہ یہ کہہ رہا ہوں، اوتھ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اوتھ لی جاتی ہے، کہ اوتھ پہ کہہ رہا ہوں، حلف پہ کہہ رہا ہوں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے رہائی نہیں دینی، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے گفتگو کے یہ دونوں حصے سنے، میاں صاحب یہ دونوں حصے گفتگو کے
پورے یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے حوالے سے یہ گفتگو ہے. اس گفتگو کے میاں صاحب عینی شاہد دیں گے، یہ ان کے سامنے نہیں ہوئی، اور میاں صاحب جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ مختلف حوالوں سے پتہ چلی ہیں. اب آ جائیے ایک اور گفتگو کی جانب. یہ گفتگو کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، سابق صدر پاکستان نے، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے، میاں صاحب کے اس وقت کے اتحادی نے، جن کے بارے میں میاں صاحب نے یہیں لندن میں کھڑے ہو کر کہا ان کا بڑا احترام ہے ہمارے لیے، ہمارے دل میں. اب آصف علی زرداری میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے. سب کو اسی طرح انہوں نے بنایا ہے. اب یہ لیفٹ کی طرف جا رہا ہے. اب کہتا ہے میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اب میں اصولوں کی بات کروں گا. تعلقات میں اور گریٹر پنجاب بنانے میں دو فرق ہے. مقصد کیا ہے کہ آج میں میری پراپرٹی جو ہے، یہ ان کا رائے گنج محل ہے، میرا خیال ہے 1200 ایکڑ پہ ہے یا 1500 ایکڑ پہ، مجھے صحیح فگر نہیں. تو گریٹر پنجاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کی قیمتیں کہاں جاتی ہیں؟ اگر گریٹر بینکس بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں، پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. تو ہر چیز میں ان کا تو مال بکتا ہے بھائی. یہ آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو ہے. یعنی جو آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو، آصف علی زرداری کی زبان سے نیشنل میڈیا پر آن ریکارڈ بیان ہے میاں نواز شریف کے بارے میں کہ ان کے عزائم کیا ہیں اور کتنے خطرناک ہیں اور کتنے پاکستان مخالف ہیں. جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو وہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ بات مولانا عبدالغفور حیدری کا جو ان کے اتحادی ہیں بیان ہے. جو بات وہ شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ بات شوکت عزیز صدیقی نے 2 ایجنٹس کے حوالے سے کی اور کہا کہ ان تک یہ بات پہنچائی گئی، اور تب بھی شوکت عزیز صدیقی کیس کا سامنا کر رہے تھے، اور شوکت عزیز صدیقی اس سے پہلے بھی ان کی بہت سارے حلقوں میں ایک بڑے اپرائٹ جج کے طور پر عزت ہے، لیکن متنازع جج تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں. تو میاں صاحب کے پاس جس بات کا ثبوت آن ریکارڈ اپنے بارے میں ہے، اس کے لیے میاں صاحب کے دل میں بڑا احترام ہے آصف علی زرداری کے لیے. لیکن جہاں میاں صاحب کو بات حوالوں سے معلوم ہوئی ہے، وہاں میاں صاحب پورے یقین کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف اور عمران خان صاحب کے حق میں قرار دے رہے ہیں. اب ایک اور گفتگو کی جانب آ جائیے. یہ ایک تازہ انٹرویو ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت گرانی ہے، اس کے خلاف بغاوت ہونی ہے. اور جنرل ظہیر الاسلام نے اس کے لیے آرمی کے مختلف رینکس میں تیاری کر لی تھی. یہ انٹرویو بھی ایک ایکس آرمی جنرل کا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ جنرل راحیل شریف کو جنرل ظہیر الاسلام کے ارادوں کی خبر ہو گئی، اور راحیل شریف صاحب میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور راحیل شریف نے میاں نواز شریف کی حکومت گرنے نہیں دی. جب عمران خان دھرنا دے رہے تھے تو جنرل راحیل شریف نے عمران خان کو طاہر القادری کو ملاقات کے لیے بلایا تھا. میاں صاحب نے بعد میں یہ کہا تھا کہ اس ملاقات کا انہیں علم تھا، جس طرح عمران خان نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی اس کا انہیں علم تھا. تو میاں صاحب اب افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں. میاں صاحب کی حکومت گرنے سے اسی فوج کے آرمی چیف نے بچائی تھی. میاں صاحب اس آرمی چیف کے بارے میں اور اس فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. میاں صاحب جب کریں گے، تب جب میاں صاحب خود مشکل میں ہوں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ یہ فوج ان کے خلاف ہے، اس فوج کی ایجنسیز ان کے خلاف ہیں، اس فوج کے بڑے ان کے خلاف ہیں. اور جب میاں صاحب کو یہ پتا چلے گا کہ اس فوج کے بڑوں نے ان کی مدد کی ہے، اور میاں صاحب اس بارے میں نہ تو شکر گزار ہوں گے، نہ فوج کے کردار کی تعریف آپ کو کبھی کرتے نظر آئیں گے. حالانکہ اس وقت میاں صاحب کی تمام تر مشکلات میاں صاحب کی اپنی پیدا کردہ ہیں، ان کے دوستوں کی پیدا کردہ ہیں. آپ کو میں ایک گفتگو اور سنواتا ہوں. یہ گفتگو ہے خورشید شاہ صاحب کی. خورشید شاہ صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے مل کر چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کا انتخاب کیا، اور جاوید اقبال صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے خورشید شاہ صاحب ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے. یہ جج ایک سینئر جج ہے، مسنگ پرسنز کے کیس میں اس کا نام ہے، مشرف کے معاملے میں اس نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ ایک بڑا اچھا جج ہے، اس لیے چیئرمین نیب لگانا ہے. اب وہی چیئرمین نیب میاں نواز شریف کے لیے قابل قبول نہیں ہے.
آصف علی زرداری میاں نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر یہ بتا چکے کہ بلوچستان حکومت جب انہوں نے گرائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے ان کے منہ میں گلاب جامن ٹھونسے تھے، اس آصف علی زرداری کو، اس بلاول بھٹو زرداری کو میاں صاحب گلے سے لگائیں گے، کیونکہ آج وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان پر بھی اسی طرح سے تمام تر مشکلات ہیں جس طرح سے میاں صاحب پر ہیں۔ میاں صاحب سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، میاں صاحب اس وقت یہ تمام تر گفتگو کیوں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر، اس کی وجہ ہے عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو، اپنی قانونی ٹیم کو ہدایت کر دی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ عمران خان صاحب کی ٹیم نے وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لانا ممکن ہے، کیونکہ میاں نواز شریف یہاں سے جب گئے ہیں تو ان کی سزا معطل ہوئی ہے، وہ پاکستان میں سزا بھگت رہے تھے، ان کا کیس برطانیہ سے واپس لانے میں اتنا مشکل کیس نہیں ہوگا، یہ عمران خان صاحب کو ان کی قانونی ٹیم بتا رہی ہے۔ الطاف حسین کا معاملہ یہ تھا کہ جب الطاف حسین گئے تھے تو اس وقت کراچی آپریشن تھا، اس وقت الطاف حسین نے اپنا جو مقدمہ تھا وہ برطانیہ میں حکام کے سامنے ایسے رکھا تھا کہ الطاف حسین کی جان کو خطرہ، الطاف حسین کے کئی ساتھی دنیا بھر میں بھاگے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا تھا، تو اس لیے الطاف حسین کی جو وہاں پر سیاسی پناہ تھی وہ آسان تھی۔ میاں نواز شریف کی سیاسی پناہ مشکل ہے، یہ میاں نواز شریف کو ان کی قانونی ٹیم نے بھی بتا دیا ہے، اس لیے میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف اپنی سخت ترین زبان استعمال کریں، ان کے خلاف شدید نفرت پھیلے اور میاں نواز شریف کے خلاف مقدمات ہوں، آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہو، 124A کا بغاوت کا مقدمہ ہو، اور میاں نواز شریف برطانیہ میں یہ بتائیں کہ میں پاکستان جاؤں گا تو یہ مجھے مار دیں گے، یہ میری زندگی کے دشمن ہیں، اس سے پہلے پاکستان میں مجھے 10-11 برس کی سزا تھی مگر اب یہ مجھے لٹکا دیں گے، اس لیے مجھے سیاسی پناہ دے دی جائے۔ تو میاں نواز شریف صاحب یہ کیس بنا کر اپنے حق میں چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ تمام تر زبان استعمال کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جو بات کی میزائلز کے حوالے سے، اس بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ قومی راز افشا کرنے والی بات ہے، اور قومی راز افشا کرنے پر میاں نواز شریف کو ایک اور سخت ترین قانونی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف یہاں بھی اپنے اداروں کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا تمام تر کیس ایک خاص سٹیج پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا انہیں فائدہ ہو اور پاکستان واپس آنے کی نوبت کسی بھی صورت نہ آئے۔ میاں نواز شریف اس وقت لوگوں کو اکسا کر، ایک عام شہری کو اکسا کر شاید یہ امید کر رہے ہیں کہ چیزیں ان کے ہاتھ میں آئیں گی، مگر یہ ان کی محض خام خیالی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔